السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ الحمد للہ آج کی تراویح میں سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین یہ تینوں سورتیں مکمل ہوئی اور سورہ صافات کا ایک مختصر حصہ مکمل ہوا۔ سورہ سبا ایک بستی کا نام تھا جسے آج ہم یمن کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بستی کے نام سے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناشکری کرنے والے، تکبر کرنے والے اور سرداروں کی پیروی کرنے والوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے کہ ان لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ غور کیے ہوں گے کہ پچھلے کچھ سورتیں اللہ رب العالمین نے شکر اور ناشکری کے تعلق سے بہت بیان فرمایا ہے۔ پچھلی 4-5 سورتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کتنا اہم ہے، اور ناشکری کرنے والے جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا قدر نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں بلکہ ناشکری اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار اس کا بیان فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ یہ بھی بتا اللہ رب العالمین نے کہ قیامت کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایک عقلی دلیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ قیامت اگر نہیں ہوگی، دنیا میں انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اور کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ایسے ہی مر جاتا ہے، اور مظلوم بھی مر جاتا ہے، تو پھر ظالم کو بدلہ کب ملے گا، اور مظلوم کو جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ اس کو کب ملے گا؟ اگر قیامت نہیں ہوگی تو پھر اس دنیا میں جینے کا انسان کا جو مقصد ہے وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک عقلی دلیل کے ذریعے سمجھایا کہ ظالم کو اس کو بدلہ ملے گا اور مظلوم کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، اس کے لیے قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر سمجھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر یہ بھی بات بتائی کہ انسان کی مثال زمین کی جیسی ہے۔ اچھی اور پاک زمین پر اگر آپ پانی ڈالو گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اچھے پھل پھول وغیرہ کے پودے نکلیں گے۔ خراب زمین پر اگر آپ پانی ڈالیں گے تو وہاں پر کانٹے دار، بدبودار اور اس طرح کی چیزیں نکلیں گی۔ ویسے ہی انسان بھی، انسان اگر اچھا انسان ہے، اس کو نعمتیں اللہ رب العالمین دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ناشکرا انسان ہے تو پھر اس کو نعمتیں جب دی جاتی ہیں تو وہ ناشکری ہی اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی مثال دی ہے۔ چنانچہ ہر موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اور جو بھی نعمت ملتی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس تصور کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سبا جو بستی تھی یمن، اس کی مثال دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ۔ قوم سبا یمن کے اس زمانے میں یہ بہت ہی خوشحال لوگ تھے، بری اعتبار سے، یعنی زمینی اعتبار سے بھی ان کی تجارت اچھی تھی، سمندری اعتبار سے بھی ان کی تجارت اچھی تھی، پھل پھول، تجارت، زراعت، سب میں اچھے لوگ اچھے تھے۔ دنیا میں ان کا ایک بڑا نام تھا اس زمانے میں بھی اور اب بھی۔ جس ملک کے پاس تجارت میں زمینی تجارت اور سمندری تجارت کے مواقع ہوں، اس ملک کو خوشحال ملک کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس زمانے میں اس کے پاس تھی، قوم سبا کے پاس، یمن کے پاس، تو یہ لوگ بہت ہی خوشحال تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، کہ اللہ رب العالمین نے سبا کا جو کیپٹل سٹی تھا اس وقت میں، اس کے دونوں جانب 2 بڑے باغات تھے، بڑے خوشحال باغ تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ فسرین کہتے ہیں کہ ایسا ماحول تھا وہاں پر، دونوں جانب باغ تھے، ادھر بھی باغات اور ادھر بھی باغات، اور ہر طرف ندیاں ہی ندیاں تھیں،
ندیوں کا پانی یہاں تک باغات تک پہنچتا اور باغات میں اچھے اچھے پھل، ہر قسم کی نعمتیں وہاں پر پیدا ہوتی تھی. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بہت ہی پاکیزہ شہر تھا، رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے. یہ سب نعمتیں ان لوگوں کو ملی تھی، بہت خوشحال تھے. لیکن کیا ہوا؟ فاعرضوا، ان لوگوں نے نافرمانی کی، ان لوگوں نے روگردانی کی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے جو ڈیم کا جو سیلاب ہوتا ہے اس سیلاب کو بھیجا، اور جو دو باغات تھے وبدلناہم بجنتیہم جنتین، دو باغات تھے، ان دونوں باغات کی جگہ پر ہم نے کچھ اور دو باغات دیے. کیسے تھے وہ دو باغ؟ پہلے کیا حالت میں تھے؟ اچھے پھل پھول تھے، سب تھے، اچھے اچھی چیزیں تھیں. لیکن جب سیلاب آیا تو وہ دونوں باغات ختم ہو گئے، اور اس کے بدلے میں ایسے دو باغ آئے ذواتی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل، کڑوے پھل اور کانٹے دار درخت، بدبودار چیزیں، ایسی چیزیں اگنے لگی ان دونوں باغات میں. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں اس بدلہ اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے ناشکری اختیار کی. فہل نجازیہم الا الکفور، چنانچہ جو بھی ناشکری اختیار کرتا ہے ہم انہیں ایسا ہی دیں گے بدلہ. تو دنیا میں ایک انسان ایک کمپنی چلاتا ہے، ایک دکان چلاتا ہے، ایک کاروبار چلاتا ہے. اگر اس کے دل میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ کی نافرمانی آ گئی، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ کچھ سیکنڈز میں اس کی زندگی برباد ہو جائے. اس کی جو سلطنت اس نے بنائی، اس کا کاروبار کا جو اس نے جو کچھ بھی بنایا، سب کچھ ختم کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے. اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو کچھ سیکنڈز میں ختم کر دیا. پوری قوم کو، ایک انسان کی بات چھوڑیے، پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے کچھ لحظوں میں، کچھ سیکنڈز میں، کچھ منٹوں میں ختم کر دیا، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات بتائی. چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. زندگی میں اللہ نے جو بھی دیا ہے ہمیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں. زیادہ کے حرص کرنا بھی اچھا نہیں ہے، اور جو مل رہا ہے اس سے کم یہ نہ سمجھیں کہ بہت کم مل رہا ہے، یہ سمجھ کر اللہ کی ناشکری اختیار نہ کریں. یہ باتیں بتائی گئی. اور اللہ رب العالمین نے شکر گزار بندوں کے سلسلے میں اس صورت میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھی. داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی اچھی آواز دی تھی، اور اس آواز سے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے. اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، بڑی پیاری آواز دی تھی. اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو، پرندوں کو بھی ساتھ میں تلاوت کرنے کا حکم جاری کیا. تو داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے زبور کی، تو ساتھ میں پہاڑ بھی، پرندے بھی اس کی تلاوت کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے نعمت دی تھی. اور لوہے کو نرم کیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے. جیسے ہم کیچڑ، کلے وغیرہ اپنے ہاتھوں سے جیسے چاہے موڑ سکتے ہیں، ویسے ہی داؤد علیہ السلام بڑی آسانی سے اس کو موڑ سکتے تھے. وقت کے بادشاہ تھے. تو لیکن بات یہی ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی یہ لوگ ہمیشہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. بادشاہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ سب نعمتیں ملی، اللہ کی ناشکری نہیں اختیار کیے. اور سلیمان علیہ السلام، ہوا کو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. سلیمان علیہ السلام ہوا سے کہتے کہ مجھے فلاں طرف لے جاؤ، فلاں ڈائریکشن کی طرف لے جاؤ، تو ہوا لے جاتی تھی. 1 مہینے کا سفر سلیمان علیہ السلام آدھے دن میں طے کر لیتے تھے. اس قدر جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے تانبے کا ایک چشمہ بنا دیا تھا. اس سے جو ہے تانبا نکلتا تھا، اس سے سلیمان علیہ السلام بہت سارے کام کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جنوں کو. اس زمانے میں جنوں کے سلسلے میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ جن کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. اور اب بھی ہے، آج کے زمانے میں لوگ مانتے ہیں کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو بھی کہیں گے وہ مانتے تھے. حکومت دے دی تھی اللہ رب العالمین نے. اور جنوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اختیار کرتے ہوئے اس کے مطابق ایک واقعہ پیش آیا. وہ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جنوں کو کام دے دیے، ایک کام کرنے کے لیے کچھ کام کر رہے تھے. اور اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کا سہارا لے کر دیکھ رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے. اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی. جنات کو پتہ ہی نہیں چلا.
جنات کام کرتے ہی جا رہے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس کو دیمک نے کھا لیا, وہ لکڑی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے. تب جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو اس واقعے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ جان لیتے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی. چنانچہ آج کے زمانے میں بھی جنات کے تعلق سے لوگوں کے مختلف قسم کے خیالات ہیں. جنات کو اللہ رب العالمین نے یقیناً طاقت دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آگ سے بنایا ہے اور ان کو طاقت دی ہے. انسان کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ طاقت ہے, کوئی شک نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جنات کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ انسان کا قتل کر سکے یا پھر انسان کے تعلق سے غیبی علم اس کے پاس ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے, اور انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے طاقتور بھی بنایا ہے اس اعتبار سے کہ اگر اس کے پاس ایمان ہو, اسٹرانگ ایمان ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی جن اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کے پاس جنات کے تعلق سے مختلف قسم کے غلط خیالات ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے مشرکین مکہ جنات کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے. تو سب سے پہلے جنات وغیرہ کے تعلق سے جو غلط تصورات ہیں, غلط خیالات ہیں, وہ نکال دینا ہے. یہ ایک مخلوق ہے, بس یہ مخلوق پریشان کر سکتی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہے ہمیں اور اذکار دیے ہیں. جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اذکار کا اہتمام کرتا ہے, جنات کچھ نہیں کر سکتے اس کو. چنانچہ جنات کے تعلق سے جو بھی غلط خیالات ہیں, غلط قسم کی باتیں ہیں, ان سب کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی سورۃ میں سبا میں کہ ہر دور میں دنیا کا ایک دستور رہا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام آئے, انبیاء کی مخالفت کرنے والے اس دور کے جو مالدار ترین لوگ تھے وہی تھے. تو یہ مال کا جو فتنہ ہے یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی. بار بار ہم قرآن میں سنتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اب یہ کس اعتبار سے فتنہ ہے دیکھیے, اللہ نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها, کہ ہم نے کسی بھی نبی کو کسی بھی قوم میں جب بھی بھیجا تو اس قوم کے مالدار لوگ جو بھی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے, ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. انا بما ارسلتم به کافرون, ہم جس چیز کے ذریعے تمہیں بھیجا گیا ہے نہیں مانیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا, ہم مال کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. وما نحن بمعذبین, ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا. اس طرح کی بات اہل ثروت کیا کرتے تھے. تو مال کا یہ بہت بڑا فتنہ تھا, اسی لیے قرآن مجید نے بار بار اللہ رب العالمین نے بتایا. چنانچہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان مال کی وجہ سے حق کی مخالفت میں کبھی بھی نہ جائے, ورنہ یہی مال اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کو بیان فرمایا, اور اسی لیے مالدار لوگ کہا کرتے تھے, مشرکین وغیرہ جو انبیاء کے زمانے میں تھے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں, ان کے ساتھ مال کیوں نہیں ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال ہے اس کی بات سچی ہے, اگر مال نہیں ہے تو اس کی بات سچی نہیں ہے, اس کی بات میں وزن نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. یہ تصور ان لوگوں کا تھا. چنانچہ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے کہ مال انسان کی, اس کی جو طاقت ہے, اس کی بات میں جو وزن ہے, اس بات کو ظاہر نہیں کرتا. یہ بات ازل سے چلی آ رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ آپ دنیاوی طاقت کی وجہ سے حق کی مخالفت مت کیجیے. چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ فاطر میں ایک بات بتائی. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, انسان کو اپنی نعمتوں پر جو بھی اس کے پاس ہے اتنا غرور ہے اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے. اگر اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے, اگر اللہ رب العالمین پکڑے تو اس زمین پر کوئی بھی جانور نہیں بچے گا, کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا. اللہ رب العالمین سب کو ختم کر دے گا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ خاص وقت مقرر کے تک کے لیے چھوٹ دے دیا ہے.
یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہوں، میں کچھ بھی کرتے جا رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا، میں اتنے گناہ کیا اب تک مجھے کچھ ہوا ہے کیا؟ انسان یہ نہ سوچے. اللہ رب العالمین ایک وقت مقرر تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے. اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا ہے انسان تو جب وقت مقرر آئے گا، جب وہ وقت آئے گا، جب پکڑنے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین پکڑے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ جب ہم انسان کو دنیاوی نعمتیں دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ بہت ہی خوش ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کے پکڑنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو، گنہگاروں کو خوب دیتا ہے، جاؤ خوب مزے کرو. انسان بالکل خوش ہو جاتا ہے، اچھی خوشحالی میں رہتا ہے. اخذناہم بغتتن، اچانک ہم اس کو پکڑیں گے، خوشحالی میں رہے گا ایسی حالت میں. ایسا نہیں کہ ہم اس کو تنگی میں ڈالیں گے، اس کو پریشان کریں گے اور دیں گے اس کو. جب بہت زیادہ خوش ہو جائے گا تب ہم اس کو اچانک پکڑیں گے. وہم مبلسون، جب اس کو امید ہی نہیں ہوگی، سوچے گا بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی حالت میں مجھے پکڑے گا، ایسی حالت میں انسان کو پکڑے گا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. یہ کام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ یاسین میں بہت ہی اہم باتیں بتائی. سورہ یاسین یہ جو سورت ہے، اس سورت کے سلسلے میں بہت ساری غلط باتیں ہیں، بار بار یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ اس کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسی کوئی روایت اس سلسلے میں نہیں ہے. بعض لوگ کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو موت سے پہلے جو سکرات کی حالت ہوتی ہے، سکرات کے موقع پر سورہ یاسین کی وہاں پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں. بدعات میں سے ایک بدعت ہے. بعض لوگ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب دفن کرتے ہیں، دفن کرتے وقت یاسین کا ایک نسخہ میت کے ساتھ رکھ کر کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین کا نسخہ اس کو بچا لے گا. یہ سب غلط باتیں ہیں. اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں الگ سے. ہاں، اس سورت کو پڑھتے رہنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر توحید، عقیدت، آخرت کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بتائی ہیں. اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو قدرتیں کائنات میں پیدا کی ہیں اس کے بارے میں، اور بعض انبیاء کی محنتوں کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا. تو اس لیے اس سورت کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھ کے ساتھ، سمجھ کر جو اس کو پڑھنا چاہیے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے ایک بستی کی طرف دو نبیوں کو، دو رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا سمجھانے کے لیے. تو دو رسول ایک ساتھ گئے، اس بستی کے لوگ نہیں سمجھے تو اللہ رب العالمین نے ایک اور رسول کو ساتھ میں بھیجا. 3 رسول گئے اس بستی کو سمجھانے کے لیے. لیکن لوگوں نے سمجھنے کے بجائے کیا کیا؟ کہا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. کہا انبیاء کرام اس بستی کو آئے ہیں، 3 رسول آئے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. اور کہا لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم اپنا کام نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں پتھروں سے سنسار کریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم تمہیں زبردست تکلیف دیں گے. تو کیسے لوگ تھے دیکھیے، 3 نبی 3 رسول آئے ہیں لیکن ان کا ریاکشن یہ تھا. اور ہوا کیا؟ اس کے بعد اس مدینے سے، اس بستی سے ایک آدمی آیا. اس کو معلوم ہوا کہ 3 رسول اس کی بستی میں آئے ہیں. بہت خوش ہوا وہ آدمی اور آ کر وہ ایمان لایا. اور اس نے قوم کے لوگوں سے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے لوگو، رسول آئے ہیں تمہاری بستی میں، 3 رسول آئے ہیں، ان رسولوں کی تم اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، آپ لوگ ان کی اتباع کرو. وہ لوگ کچھ بھی تم لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، بس تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہ لوگ ماننے کے علاوہ، ماننے کے چھوڑ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس نیک آدمی کو قتل کر دیا جو کہ ان لوگوں کو سمجھا رہا تھا. اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت میں بھیج دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس آدمی سے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ آدمی جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہا اس نے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگ جان جاتے. جنت میں جانے کے بعد بھی وہ آدمی یہ بات کہہ رہا تھا. کیا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگ اس بات کو جان جاتے. بما غفر لی ربی، رب العالمین نے مجھے
معاف کر دیا ہے. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ رب العالمین نے مجھے باعزت لوگوں میں بنا دیا ہے. گرچہ یہ قیامت کے دن ہوگا، جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بتا کر کے اس قوم کے بارے میں بتایا. تو یہاں پر اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. جو صحیح علم والے ہوتے ہیں ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا دین کے کام میں، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہو سکے ہم یا تو ان کے سپورٹ میں کام کریں، آگے بڑھ کر جو ان کی خدمت کریں تاکہ دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو. علماء کی مخالفت کرنا اور علماء کے پیچھے پڑ کر کے دین کے کام کو روکنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بتایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ علماء کرام ہوتے ہیں. جس کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہوتا ہے ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. چنانچہ آج کے دور میں علماء کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدارس سے بہت سارے علماء نکلتے ہیں لیکن 70 سے 80% علماء دینی فیلڈ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں دینی فیلڈ سے دور ہو کر دوسرے میدانوں میں چلے جاتے ہیں. اس کی ایک عام وجہ یہ ہے کہ علماء کے پاس، عوام کے پاس علماء کا کوئی احترام نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں. سب لوگ دنیاوی میدان میں چلے جاتے ہیں. اس لیے عوام کو چاہیے کہ علماء کرام کا جو کام ہے دینی کام، اس میں ان کا تعاون کریں، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو جگہ ہے وہ دیں. ورنہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آنے والے جنریشنز کو سمجھانے کے لیے کوئی عالم دین ملنا مشکل ہو جائے. اس لیے علماء کا احترام اور ان کے کام میں تعاون کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین دین کی خدمت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.